آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج دوستو اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی دوستو 16 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دوستو ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمت برکت چماچم بارش کی طرح برسنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کا دن، اور یہ اتنا قبولیت کا عمل ہے کہ اگر آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی کچھ مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی دوستوں 16 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، میرا رب اس کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، تھک گئے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 16 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 16 شعبان دوستو ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز ظہر کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، دنیا جہاں کی تمام کاموں کو چھوڑ کر چاہے مغرب عشاء کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ لوگ 10-11 بجے تک بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے لاڈلے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا دوستو، بھائیو بہنوں، آج کے اس عمل میں آپ نے یا حل المشکلات کو
یہ یا حل المشکلات کا عمل ہے، اور ساتھ میں دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کا عمل ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں آپ کو صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور یقین کیجئے گا اگر آپ نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی منٹ اس عمل کو دے دیا دوستو، ساری زندگی کی پریشانیاں رب کریم نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ یہ موقع ساتھیو بھائیو بہنوں سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ آج بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو اس عمل کے پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے، ہماری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ ساتھیو بھائیو بہنیں، اس عمل کو بڑے تکلیف میں بڑے پریشان لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے 16 شعبان ہفتے کے دن کی کہ یہ عمل فوری طور پر آپ کا لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا کروا دے گا۔ کوئی بے اولاد بھی پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آج جیب خالی ہے، آج دکان خالی ہے، آج مکان خالی ہے، آج کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے رب کریم نے چاہا تو گھر میں محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب آج 16 شعبان ہفتے کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے صرف آپ نے 1-1.5 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے ایسے وقت میں، اور میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے گی ساتھیوں دوستوں بھائیو بہنوں 16 شعبان کا عظیم دن لگ چکا ہے، اور آپ نے پورے دن میں کوشش کرنا جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے آپ نے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال، پوری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ساتھیوں دوستوں بھائیو بہنوں، آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان کی ساتھیوں بھائی بہنوں، ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج جو دن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں 16 شعبان کا دن ہے، اور آج بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت، غریبی یا بے روزگاری کی وجہ سے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں
قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کوئی بھی بڑی رقم چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی بڑی رقم مل جائے، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت حاصل کرنے چاہتے کے لیے اس کے لیے پڑھ لو، نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کے ایک ایسے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو ماہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کے دن کا بڑا ہی خاص شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی نکتہ کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دیتا ہے وہی پورا سال ملتا ہے۔ آج پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آج 16 شعبان ہفتے کے اس مبارک عمل کے اندر پہلا پاورفل وظیفہ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہ ہو سکی وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، میرے رب کریم نے چاہا تو۔ جب آپ پہلے نمبر پر دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جس دکان پر پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا دوستوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔
दूसरे नंबर पर सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। अब जो लोग कहते हैं कि काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, इनके लिए ये वजीफ़ा बड़ा मुजर्रिब और ताकतवर होने वाला है। इनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जब तक रिश्तों में बंदिश होती है, कारोबार में बंदिश होती है, रास्तों में रुकावटें होती हैं, आप कुछ भी कर ले कामयाबी आपके हाथों में आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक बंदिश का तोड़ नहीं होगा, जब तक आपके दुश्मन, जब तक आपके मुनाफिकीन आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। आपने आज दोस्तों भाइयों बहनों 16 शाबान हफ्ते के दिन इस मुजर्रिब तरीन अमल में या जब्बारू या कहारू को पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम असरात करवाने वाले पर पलट जाएगा। अल्लाह आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लगा देगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। आपकी जान छूट जाएगी। हर इंसान नज़रबद, हसद, जादू की नापाकी की वजह से परेशान है। लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग दिनों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आज 16 शाबान दोस्तों भाइयों बहनों हफ्ते के दिन या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही अल्लाह आपके रिज़्क़ में, रिश्तों में, कारोबार में हर तरह की बंदिशों को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, आपके नसीब और तकदीर में रब्बे करीम लिखता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन अजीम घड़ियों में साथियों भाई बहनों अल्लाह आपके तमाम दुश्मनों से आपके नसीब में हिफाजत लिख दे, तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों को, तमाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद करना है। यकीन से सुन लें, दोबारा तरीके से सुन लें साथियों दोस्तों, या जब्बारू या कहारू 1 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जब्बारू या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ 11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही आपकी तमाम दुश्मनों से जान छूट जाएगी। आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह आपके दुश्मन को, आपके हासिदीन को, आपके मुनाफिकीन को, जो कोई आपके खिलाफ जाता है, अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। 11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही आपने अब चौथा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन मेरा यकीन करें जब आज 16 शाबान हफ्ते के दिन इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मुश्किल से जो वक्त लगना है दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ 1 आधी मिनट का वक्त लगेगा और इंशाअल्लाह ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन करें इस 1 मिनट के अमल में आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपके घर का बच्चा इंशाअल्लाह दौलतमंद बन जाएगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया है कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग गए। इस अमल को साथियों भाइयों बहनों दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो, किसी गाँव, किसी गली, किसी ऐसे इलाके में मौजूद हो, साथियों भाइयों बहनों कहीं भी मौजूद हो, बस जैसे ही मेरी वीडियो आए आपने इस अमल को लाजमी पढ़ लेना है। बड़ा बदकिस्मत बदबख्त वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये वजीफ़ा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, चंद मिनट निकाल कर आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रिब और मुस्तनिद अमल है। यह आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आप जिसको साथी भाई जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलत की घड़ियां हमें अता फरमाई हैं। आज साथियों भाई बहन आपने आज बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की साथियों भाई बहन देखो बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आज साथियों भाई बहनों 16 शाबान
ہفتے کا مبارک دن ہے، آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پھر پورا سال ہی اچھا گزرے گا۔ اب چوتھا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ ساتھیو بھائیو بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک بڑا ہی خاص وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت بھی منٹوں میں ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی ساتھیو بھائیو بہنوں آپ کے دونوں ہاتھوں میں آپ کی زندگی میں اتنی دولت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اپنے دوستوں بھائیو بہنوں، یا حل المشکلات اور یا ربنا کو اس عمل میں آخر میں پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور ساتھیو بھائیو بہنوں آپ لوگوں نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے، جس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی ذکر ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ سے ہر طرح کی پریشانی، مشکلات اور رکاوٹوں کے لیے مدد مانگتا ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، اس کے ساتھ جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا کا۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یہ ایک انتہائی جامع اور محبت برا پکارنے کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کو یاد دلاتا ہے۔ ساتھیوں، دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان عمل کو پڑھتے ہی تعلق آپ کا ایسا مضبوط ہو جائے گا، دعاؤں کی قبولیت آپ کی ایسے ہوگی اس وظیفے کو پڑھتے ہی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ زندگی میں ساتھیو بھائیو بہنوں کبھی بھی ایسا وقت آتا ہے جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور دل مایوسی میں ڈوبنے لگتا ہے، لیکن جو شخص یا حل المشکلات کہہ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ساتھیوں بھائی بہنوں ایک بے بس دل کی وہ صدا ہوتی ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ وہی ہے جو رات کے اندھیروں میں بہنے والے آنسوؤں کو بھی سنتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے یہ آخری وظیفہ یا حلل یا مشکلات یا ربنا، یا حلل یا مشکلات یا ربنا، دیکھیں یا حلل یا مشکلات یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حلل مشکلات یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ آج 16 شعبان کو یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ پڑھنے والا تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے پہلے اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، لیکن آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو یہ غربت کا آخری حل زندگی میں ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس خار خیر میں اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے یہ وظائف یا حلل یا مشکلات، یا حلل مشکلات یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا حلل مشکلات یا ربنا 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 41 بار پڑھ لیں تو آخر میں فوراً سے درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے رو کر اس عمل کے پڑھنے کے بعد جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔